أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روداد کربلا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ان دنوں میں، اور اس میں آج ہماری تیسری سٹنگ، لیکن ہمارا لیکچر جو آفیشیلی کنسیڈر ہوگا وہ دوسرا ہوگا، اور وہ اس لیکچر کا عنوان ہے کعبہ سے کربلا تک۔ آج کا یہ لیکچر تاریخ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت لینتھی بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اس ضمن میں کرنی ہیں۔ تحریک کربلا کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہیں، یا تحریک کربلا کے آغاز سے لے کر آپ کی شہادت تک مختلف مواقع ایسے تھے یا مختلف مقام ایسے تھے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل قرار پائے تھے۔ مثلا یہ تحریک خود، اس کا آغاز جو ہے وہ مدینہ سے ہوتا ہے، اور مدینہ میں 1 یا 2 دن، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ 1 دن تھا یا 2 دن تھے جو آپ مدینہ میں رہے ہیں۔ اس تحریک کے آغاز کے بعد مدینہ نے جو میزبانی کی وہ صرف 1 دن ہے یا 2 دن ہے، پھر 5 دن آپ کا سفر ہے جو مکہ پہنچنے تک ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد چونکہ آپ 3 شعبان کو پہنچے، اور یہاں پہ آپ کا قیام رہا ہے 8 ذی الحجہ تک، تو یہ سارا عرصہ مکہ میزبان تھا آپ کا، اور یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ جب مکہ سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے چیپٹر میں آپ پڑھیں گے غالباً 28 دن یا 27 دن کا سفر ہے، اس سے آگے پیچھے جس کا ایگزیکٹ فگر آج کی کلاس میں آ جائے گا۔ یہ آپ کا جو سفر تھا کعبہ سے لے کر کربلا تک کا جو سفر ہے، یہ مختلف منزلیں ہیں جہاں آپ کا کئی منزلیں ایسی ہیں جہاں چند گھنٹوں کا قیام ہے، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ نے پوری رات قیام فرمایا۔ تو یہ جگہیں، یہ مقام ایسے تھے جو تحریک کربلا میں شامل ہوئے۔ پھر 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک سرزمین کربلا، یہ آپ کا پڑاؤ تھی، یہ آپ کی منزل تھی۔ تو یہ ایک واقعہ کربلا میں یہ وہ مقام ہیں جو آپ کے میزبان تھے ان اوے، یا جو آپ کی منزل تھے جہاں پہ آپ نے تحریک کربلا کی کچھ مراحل کو طے کیا۔ ان مراحل میں سے تحریک کربلا کا سب سے طویل ترین جو عرصہ ہے وہ مکہ میں گزرا ہے، آپ کا خانہ کعبہ کے پاس گزرا ہے۔ یہ تقریباً 125 دن بنتے ہیں، 4 ماہ اور 5 دن آپ نے خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں گزارے ہیں۔ اس لیے یہ سبق بھی بہت طویل ہو سکتا ہے، کوشش کریں گے ہم اس کو جتنا شارٹ کر سکے، کہ چونکہ آپ کا تحریک کربلا کا سب سے بڑا پڑاؤ، سب سے اہم ترین منزل، سب سے بڑی تیاری کہہ لیجئے، سب سے بڑا جو تحریک کربلا کا جو پڑاؤ تھا وہ مکہ ہی تھا۔ 125 دن کا قیام، بعض لوگوں نے 127 دن بھی لکھا ہے، لیکن بہر صورت 4 ماہ 5 دن کا قیام ہے آپ کا جو آپ نے وہاں پہ گزارا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کل سے متصل سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں تھا جو آتا اور آ کر آپ کو روکتا اور آپ کے اوپر جان نثاری کی کوئی بات کرتا اور آپ کو مدینہ خاموشی میں چھوڑنا پڑا۔ اب کچھ سوالات ایسے تھے کہ کچھ افراد تو تھے، آف کورس کچھ افراد تھے، میری جو مراد تھی وہ عام عمومی مسلمان تھے۔ ان عمومی مسلمانوں میں کوئی نہیں تھا، آپ کے کنبے میں سے، بنو ہاشم میں سے گنے چنے چند افراد جو کسی وجہ سے آپ کے ساتھ مکہ کا سفر اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور بعد میں آپ کے ساتھ کربلا بھی نہیں گئے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر موجود تھا، وہ آئے، انہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے سے، مدینہ چھوڑنے سے روکنے کی کوشش کی، اپنی جان آپ پر فدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، مگر وہ افراد جو تھے وہ آپ کے اپنے کنبے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہی تھا، جس میں خاص طور پر ام المؤمنین حضرت سلمہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہوئیں، اور پھر انہوں نے وہ رودات پوری سنائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی انہیں، اور انہوں نے اس لیے اس سفر سے منع کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ یا امہ انا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما، کہ اے اماں جان آپ نے جو بتایا وہ حقیقت ہے، اور میں بھی ان سارے حالات سے باخبر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا گئے تھے
کہ مجھے قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، اور میں مسلم امت کی ظلم و ستم کا نشانہ بن جاؤں گا۔ اسی طریقے سے آپ کو محمد حنفی آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے جب امام حسین علیہ السلام نے ان سے مشورہ مانگا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر بالفرض جیسے حالات ہیں اور مدینہ آپ کے لیے محفوظ نہیں رہا ہے، تو پھر میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کسی ایک شہر کو اپنی سکونت نہ بنائیے، بلکہ شہر بدلتے رہیے، پھر بھی آپ سے اپنے رستے لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر پھر تیسرے شہر، تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا اور ایک بہت بڑے مارکے کا یقینی طور پر آغاز ہوگا۔ تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ اگر بھری کائنات میں میری کوئی پناہ گاہ اور ٹھکانہ نہ بھی رہے، تب بھی میں یزید کی بیعت کسی صورت بھی نہیں کروں گا۔ آپ کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام عمر اطراف ہے، اور یہ بھی آئے آپ کو انہوں نے روکا، اور امام حسن نے مجتبی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی اور امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے بھیا حسن بتایا کرتے تھے کہ بابا علی بتا گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جب کسی سفر کو اختیار کریں گے تو وہاں شہید ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ جو آپ کو حسن مجتبی نے بتایا اس سے اگلی باتیں بھی مجھے امیر کائنات بتا گئے تھے، مجھے میرے بابا یہ بھی بتا گئے تھے کہ میں ایک ایسے شہر میں شہید کر دیا جاؤں گا اور میری قبر ایک ایسے شہر میں ہوگی جو ان کے شہر کے بہت قریب ہوگی، یعنی میری قبر اور میرے بابا کی قبر دو ایسے شہروں میں ہوں گی جو ایک دوسرے سے قریب واقع ہوں گے۔ گویا کیا بتا رہے تھے کہ نجف کے پاس ہی سرزمین کربلا میں میری قبر ہوگی اور میں ان سارے حالات سے باخبر ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ مشہور جملہ وہاں پہ عمر اطراف کے ساتھ گفتگو میں مدینہ میں فرمایا تھا، جو عمر اطراف آپ کو سفر سے منع کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ واللہ لا اوت الدنیۃ من نفسی ابدا، خدا کی قسم میں کبھی بھی ذلت و پستی برداشت نہیں کروں گا۔ بیعت یزید ذلت ہے، پستی ہے، میں کچھ بھی ہو جائے اس ذلت کو نہیں اپنا سکتا ہوں، موت کو گلے لگا لوں گا، مگر اس ذلت کو کبھی کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ افراد تھے جنہوں نے مدینہ سے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور مدینہ چھوڑنے سے منع کیا، جو آپ کی بالآخر فیملی سے، خاندان سے، بنو ہاشم سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ آئیے ذرا اگلا جو ہمارا اس چیپٹر کا آغاز ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں چند ایک باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس بھی کریں گے۔ تو باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر کا۔ مدینہ کے غیر محفوظ ہو جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بھائیوں، بھتیجوں، قریبی رشتہ داروں اور بہنوں کے ہمراہ مکہ پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ وہ سب اپنے گھروں اور وطن کو چھوڑ کر یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، مگر پھر بھی اس بات پر مطمئن تھے کہ اب وہ خانہ کعبہ کی چھاؤں میں نماز ادا کریں گے، اور چونکہ یہاں جنگ و قتال کرنا منع ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر کوئی حملہ بھی نہیں کر سکے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آگے مہاجر ہیں، مسافر ہیں، پناہ گزین ہیں، خانہ کعبہ کے جائے امن میں آ کر پناہ پروردگار میں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں مجبوراً وطن چھوڑا ہے اور غریب الوطن ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ بھی مطمئن ہے اور قافلہ سالار بھی مطمئن ہے۔ اطمینان کا سامان کیا ہے؟ یہ تو ساری جو ابھی میں نے کوالٹیز گنوائیں یہ تو پریشان کرنے والی تھیں، ان کی وجہ سے تو دل دکھی ہونا چاہیے تھا، رنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بڑے مطمئن تھے، بڑے شاد تھے۔ کس بات پہ مطمئن تھے؟ اس بات پہ مطمئن تھے کہ اگر حرم نبوی چھوڑا ہے تو حرم کعبہ دستیاب ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے ایک خطرناک جگہ چھوڑی ہے جو امام علیہ السلام کے وجود کے لیے خطرے کا سبب بن چکی تھی، تو اب ایک پرامن جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ گویا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے عمل سے ہمیں سبق دے رہے تھے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ہر جگہ پازیٹیو پہلو، مثبت پہلو سوچو گے تو یقیناً سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ سکون اور اطمینان بیرونی دنیا سے کہیں نہیں آتا، آپ کی اپنی سوچ اور فکر سے پوچھتا ہے۔ آپ کی سوچ اور فکر کہاں ہے، یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ سکون اور اطمینان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ امام علیہ السلام جیسے میں نے عرض کیا تکلیف در تکلیف ہیں،
پناہ گزین ہیں، گھر چھوڑ چکے ہیں، مہاجر ہیں، جان کو خطرات ہیں، لیکن اس کے باوجود مطمئن ہے، اور آپ کا پورا قافلہ مطمئن ہے۔ کس چیز پہ مطمئن ہے؟ وہ اپنی دلی کیفیت، اپنی سوچ اور اپنے فکر پر، اور وہ سوچ آپ کی مرتکز اس بات پہ ہے کہ میں حرم کعبہ میں ہوں، سوچ آپ کی اس جگہ پہ ہے اور فکر اس جگہ پہ ہے کہ میں امان پروردگار میں ہوں، لہٰذا اس پر بھی وہ مطمئن تھے، وہ شاد تھے، وہ خوش تھے کہ اب یہاں پر وہ امن و امان کی جگہ پر موجود ہیں۔ مکہ کے لوگ بھی خوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ان کے شہر میں آ کر آباد ہو گیا ہے۔ میں اور آپ 1400 سال بعد تو جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام 125 دن کا تھا۔ جب آپ وہاں گئے تھے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں، انہیں یہ پتا تھا مدینہ چھوڑ دیا ہے، اب یہاں آگے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اس طرح سوچتے ہوں گے کہ شاید اب اپنے وطن کے طور پر اسی شہر کا انتخاب کیا ہوگا اور آپ اسی شہر میں رہیں گے، اسی لیے وہ بڑے خوش تھے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے شہر میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اس دوران صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی جوق در جوق امام علیہ السلام کے گھر پر حاضر ہوتے اور دین کی باتیں ان سے سیکھتے تھے۔ میں نے کوشش کی میں کتابیں اٹھاؤں، تاریخ کی جتنی زیادہ دیکھ سکتا ہوں، کسی ایک کتاب نے بھی نہیں بتایا کہ امام علیہ السلام مکہ گئے ہوں اور آپ کے پاس کبھی رش اور ہجوم نہ ہو، آپ اپنے گھر پہ ہوں یا حرم کعبہ میں ہوں، جہاں کہیں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کے پاس زائرین کا، اپنے محبین کا، اہل علاقہ کا، اہل مکہ کا، لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ وہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، دینی احکام آپ سے سیکھتے تھے، اور موجودہ حالات کے اوپر بھی آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہوتے تھے۔ اچھا، اب یہاں میں ایک لمحے کے لیے رکوں گا اور ہم آگے باتیں کریں گے کہ جب امام علیہ السلام مکہ میں ہیں، صرف آپ ہی مکہ میں نہیں تھے بلکہ کچھ اور افراد بھی تھے جو اس دوران مکہ میں، اور وہ بڑے اہم ہیں۔ اچھا، ایک چیز جس کو ہم چونکہ یہ کتاب ہم نے سلیبس کے طور پہ لکھی، بہت ساری ہماری مجبوریاں کہ ہم بہت لینتھی اس کو نہیں کر سکتے، وگرنہ امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچے، یہ جو رستہ تھا مدینہ چھوڑنے کا انداز اور سفر اختیار کرنے کا انداز اور مکہ پہنچنے کا جو سلسلہ تھا، یہ بہت کچھ بتا رہا تھا۔ اب مثال کے طور پر دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، ایک ہی قاصد تھا جو پیغام لایا تھا آپ کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے نام بھی اور عبداللہ ابن زبیر کے نام بھی، ایک ہی مسجد تھی جہاں یہ دونوں افراد موجود تھے، دونوں ہی افراد کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ولید کے دربار میں حکم یزید سے بلایا جا رہا ہے۔ اس پہ خاص طور پہ آپ توجہ فرمائیں گے، ایک قاصد نے دو لوگوں کو بلایا۔ آپ نے یہ تو پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے ری ایکٹ کیا، آیا اس بلاوے پہ گئے یا نہیں گئے، اور اگر گئے تو کیا بات ہوئی؟ کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ عبداللہ ابن زبیر کا کیا بنا، کیا وہ بھی دربار میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گیا تھا؟ اور اگر گیا تھا تو اس کی کیا صلاح تھی، کیا مشورہ تھا، اس کا ری ایکشن کیا تھا، اور اس کی کیا بات چیت ہوئی تھی؟ ایک ہی قاصد، ایک ہی مسجد، ایک ہی پیغام، مگر ری ایکشن الگ ہے۔ امام حسین علیہ السلام بنو ہاشم کے جوانوں کو لے کر آدھی رات کو بھی دربار میں گئے چونکہ حیدر کرار کے فرزند تھے۔ عبداللہ ابن زبیر وہاں سے روپوش ہوئے اور مدینہ سے فرار کر گئے مکہ کی جانب۔ انہیں معلوم تھا کہ میں یہاں انکار کی گنجائش میرے پاس نہیں ہوگی اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ دربار نہیں گئے تھے، بلکہ اسی رات کی تاریکی میں انہوں نے مدینہ سے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، جب انہوں نے فرار کیا تو ایک معروف رستہ تھا جو مدینہ سے مکہ کی طرف جاتا تھا، اس معروف رستے کا انتخاب نہیں کیا، غیر معروف رستے میں چھپتے چھپاتے وہ مکہ کی طرف فرار کر گئے، اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے ہی وہ مکہ وارد ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے بھی بعد میں یہی فیصلہ کیا، حالات کا تقاضا یہی تھا کہ آپ مکہ چلے جائیں مگر چھپتے چھپاتے ہوئے نہیں، لہذا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا 28 رجب کو، اتوار کا دن تھا، سنڈے کا دن تھا، کہ میں اب مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں، تو مدینہ سے نکلتے وقت آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی ابن زبیر کی طرح معروف رستے کا انتخاب نہ کریں، کیا پتا والی مدینہ اور گورنر مدینہ اپنے کچھ فوجی آپ کے پیچھے آپ کے تعاقب کے لیے بھیجے اور وہ رستے میں ہی آپ کے ساتھ جنگ نہ کریں کہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ معروف رستہ اختیار نہ کریں، غیر معروف رستوں سے چھپتے چھپاتے آپ بھی سفر اختیار کریں۔ گویا کہ مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ بھی مدینہ سے فرار کر جائیں اور مکہ چلے جائیں۔ امام علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کے مبارک ہونٹوں پہ اور آپ کی زبان پر وہی آیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تھے اور فرعون کی مقابلے کی تیاری کرنے کے لیے گویا کہ باہر نکلے تھے، تو جو آیا قرآن مجید کی
उस इवेंट को डिस्कस कर रही होती है। वही आयत पढ़ते हुए आप मदीना से निकले। गोया कि आप ये बता रहे थे, मैं अपने ज़माने का मूसा हूँ, और मैं भी अपने ज़माने के फ़िरऔन से टकराने के लिए निकल रहा हूँ। मेरा ये टकराना हिजरत सिर्फ ना समझना, मेरा ये टकराना मेरी तैयारी है बातिल के मुकाबले के साथ। बस आप फ़खरजा मिनहा खाइफन यतरक्कब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये वो आया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र छोड़ने की दास्तान को बयान करती है। इस आया की तिलावत करते हुए आपने मक्का को, मदीना को खैरबाद कह दिया और मक्का की तरफ चल पड़े। 5 दिन इस आया की तिलावत जा बजा रस्ते में फरमाते रहे। अब जब मक्का की दीवारें नजर आई और नजर आ गया कि मक्का आप वारिद होने वाले हैं, अब आयत बदल दी। थी हजरत मूसा के बारे में वो आयत भी जो आपने अब दोबारा अब तिलावत करना शुरू की, लेकिन ये वो आयत थी कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदयन पहुंचने की रूदात बयान कर रही थी। गोया आपका मक्का पहुंचना हजरत मूसा के मदयन पहुंचने के जैसा आपको लग रहा था। यहां भी आप गोया के बता रहे थे, मैं वारिस मूसा व ईसा हूं, और मैं मदयन की तरह मक्का में पहुंचकर अपनी अगली मंजिल की तैयारी कर रहा हूं। मैं फिर फिरऔन को ललकारूंगा और उसको तारीख के दरिया में दरिया बुर्द कर दूंगा, ऐसे कि उसका नाम भी फिरौनों और नमरूदों के साथ लानतुल्लाह अलैहिम के तौर पर लिया जाएगा। आप अपने सफर में जा बजा इस तरह के इशारे छोड़ रहे थे। इसलिए जब आप मक्का में वारिद हुए तो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की वो आया तिलावत फरमा रहे थे। वलम्मा तवज्जह तिलका मदयना क़ाल रब्बि अन यहदियनी सवा अस्सबील। इस तरह से आप मक्का में वारिद हुए। आपसे अर्जी कर रहा था कि आपसे पहले वहां पे मौजूद थे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, उनसे भी बैत तलब की गई थी। तीसरी चीज जो आपको सवाल करना चाहिए था और अभी तक हमारे पास सवाल नहीं आया, वो ये था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी बैत मांगी गई थी। अब्दुल्ला इब्ने उमर का तज़किरा कहीं नहीं हुआ कि वो उनको बैत के लिए बुलाया गया दरबार में या नहीं बुलाया गया, और क्या है। अच्छा, अजीब बात मैं आपको अर्ज करूं, जो कि हमारे पास वक्त की किल्लत है, अदरवाइज हम इसकी तफसील को बयान करते कि जब मुआविया ने, हाकिम शाम ने अपने बेटे यजीद को यह कहा था कि तुम्हें किन किन लोगों की तरफ से खतरा होगा और उनकी बैत हतमन तुम्हें लेना होगी, उनके लिए उसने डिटेल बताई थी कि फलां शख्स ऐसा है, फलां ऐसा है। खास तौर पे नंबर 1 पे उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रखा था। अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में उसके अपने जाती कमेंट्स ये थे कि अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम्हारे साथ होगा अंदर से, और उससे ज्यादा खतरे की कोई खतरा महसूस नहीं करना, चूंकि वो कोई तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकेगा। इब्तिदाअन वो अपने आप को नुमायां करने के लिए बैत का इनकार शायद कर दे, लेकिन उसकी तरफ से तुम्हें खतरा नहीं होगा। लिहाजा जब ये हक्के में शाम की वफात की खबर पहुंचती है मदीना में, तो उन दिनों अब्दुल्ला इब्न उमर वैसे भी गए हुए थे अपने कुछ जाती कामों के लिए और उम्रा की अदायगी के लिए मक्का में मौजूद थे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आप मक्का आए हैं, तो इधर पहुंचने के बाद आपने देखा कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी इधर है, अब्दुल्ला इब्न उमर भी इधर हैं, और अब नवासे रसूल भी आ गए। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके होते हुए दीगर शख्सियात को कोई खास, आप कह लीजिए, मरकजियत नहीं मिलती, प्रोटोकॉल नहीं मिलता, और उनको नुमाया मकाम नहीं मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी भी ऐसे ही थी कि इमाम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जिन शख्सियात का मैंने अभी नाम लिया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अपने जमाने की एक शख्सियत थे, मगर अब्दुल्ला इब्ने तो तमाम शख्सियात के इर्द गिर्द जो लोगों की थोड़ी बहुत आना जाना था या दीगर चीज़ें थीं, वो ख़त्म हो गई, और लोग फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हाजिर होते, उनसे बातें करते, उनकी ज़ियारत करते और दीन की बातें उनसे सीखते थे। अच्छा, इस दौरान एक बात बड़ी अहम है कि अभी तक आपने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मक्का को छोड़ा है, तो मक्का छोड़ने की वजह के तौर पर कहीं पे भी ये बात सामने नहीं आई कि आपने मक्का इसलिए छोड़ा था कि चूंकि आपको कूफा वालों के खत आ गए थे, आई एम सॉरी, मदीना इसलिए छोड़ा था कि चूंकि आपको कूफा वालों के खतूत आ गए थे, और उन खतूत के जवाब में आपने फिर मदीना छोड़ दिया। यानी यजीद की बैत का इनकार इस सबब नहीं था कि मेरे पास एक इलाका है और मैं उस इलाके में जाके यजीद के खिलाफ हुकूमत कायम करूंगा। जो लोग ब्लेम करते हैं, इल्जाम लगाते हैं
کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کی خاطر، سلطنت کی خاطر یزید کی بیعت نہیں کی، وہ لوگ در حقیقت کربلا کی الف بے کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب آپ یزید کی بیعت کا انکار کر رہے تھے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ یزید کی بیعت کا انکار کر رہا افراد اور شخصیات اور علاقوں میں سے۔ آپ ہی تو منفرد شخصیت ہے۔ آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہوئے بھی یزید کو للکار رہے تھے اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ وہاں سے مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد یہ خبر دیگر علاقوں میں گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، اس نے آپ کے قتل کا حکم صادر کیا، تو امام نے مدینہ بھی چھوڑ دیا ہے، اب مکہ میں جائے پناہ میں ہیں، اور وہاں وہ اپنے آپ کو اور اپنے کنبے کو لے کر منتقل ہو گئے۔ یہ خبریں یمن بھی گئی ہوں گی، بصرہ بھی گئی ہوں گی، کوفہ بھی گئی ہوں گی، حجاز کے دیگر علاقوں میں بھی گئی ہوں گی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ خبر کوفہ بھی پہنچی تھی۔ جب کوفہ یہ خبر پہنچی تھی تو اہل کوفہ کے، بیسیکلی اہل کوفہ کا جو ایک مزاج ہے وہ ایک ڈیفرنٹ انداز کے لوگ ہیں، ان کا اس کو بڑا ڈسکس کیا جانا چاہیے، تب جا کے ہمیں ایک بہتر امیج ملتا ہے کربلا کو سمجھنے کا۔ لیکن بہر صورت دو مین گروہ تھے، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو علوی تھا، دل و جان سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے خانوادے کو اور ان کے آبا اور ان کے والد امام علی علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امام سمجھتے تھے، راہبر سمجھتے تھے، اپنا ہادی سمجھتے تھے، اپنا امام وقت سمجھتے تھے۔ یہ ایک گروہ تھا، ایک قلیل گروہ تھا۔ ایک اور گروہ تھا جو در حقیقت بنو امیہ کے خلاف تھا، حکومت شام کے خلاف تھا، یعنی ان کے اندر محبت علی سے زیادہ بغض معاویہ پایا جاتا تھا۔ دیکھیں کسی کام کو کرنے کے کچھ محرک ہوتے ہیں، کبھی ہم کوئی کام کسی کی محبت میں کرتے ہیں اور کبھی کوئی کام کسی کی نفرت میں اور بغض میں کرتے ہوتے ہیں۔ اب کوفہ والوں میں جو یزید کے خلاف اس کی بیعت نہ کرنے کا جذبہ تھا، اس میں بھی دو گروہ تھے۔ ایک محبت علی والے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی لہذا ہم بھی بیعت نہیں کریں گے۔ دوسرے بغض وہ والے تھے کہ چونکہ ان کا اہل شام کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پہ ایک آپ کہتے ہیں رائیولری چلتی تھی ان کی، اس لیے اس سبب انہوں نے حکومت شام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ شامی حکومت نے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رکھے تھے، اہل کوفہ کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ہاتھوں شہید ہو چکی تھی یا ستم کا، ظلم و ستم کا نشانہ بن چکی تھی، اس لیے قدرتی طور پر ان کو شام سوٹ نہیں کرتا تھا اور وہ شام کے ساتھ مخالف رہتے تھے۔ لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اگر وہ حاکم شام مر گیا ہے تو اس کے بعد ہم بالکل شام کے باغی ہو جائیں گے۔ اچھا، ان دونوں کے بیچ بھی ایک گروہ تھا جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، یہ موقع پرست گروہ تھا، جس طرف موقع ملتا تھا اسی طرف ہو جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ بزدل تھے کہ اگر حالات موافق ہوتے تو اپنی مرضی کی جگہ پہ کھڑے ہوتے، اور جب حالات خلاف ہو جاتے تو وہ پھر ادھر چلے جاتے جدھر کی ہوائیں مناسب انداز میں چل رہی ہوتی تھیں۔ مینلی یہ دو گروہ ہیں، درمیان میں ایک موقع پرست، خائف رہنے والے، بزدل، لالچی اور مفاد پرست، یہ سارے قسم کے لوگ ایک درمیانی کیٹیگری میں بھی آتے تھے جو انہی دونوں گروہوں کے بیچ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو عارضی طور پہ ایڈجسٹ کرتے ہوتے تھے۔ اب جب کوفہ یہ خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ والوں کی اکثریت نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ وجوہات دو تھیں، کچھ محبت علی اور اولاد علی کی وجہ سے کر رہے تھے، جبکہ کچھ یا زیادہ بڑی اکثریت وہ تھی جو اپنی ذاتی اناد اور بغض رکھتے تھے بنو امیہ سے، حکومت شام سے، اور اس وجہ سے کر رہے تھے۔ اور کچھ افراد وہ بھی تھے جن کے نام کربلا میں 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے خط اٹھا کر ان کے سامنے لہرا کر ان کو بتایا تھا، یا شبس ابن ربی و حجار ابن ابجر و فلاں ابن فلاں و فلاں ابن فلاں الیس تکتب الیہ، کیا یہ خط تمہارا نہیں ہے؟ تم نے میری طرف نہیں لکھا تھا کہ ان قد اینات الثمار کے پھل پک چکے ہیں اور یہ ہو چکا ہے، فاقبل علینا علی جند لک مجند، پہنچیے ہم آپ کے لیے لشکر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ افراد وہ بھی تھے جو موقع پرست تھے، جن کو نظر آ رہا تھا کہ کوفہ حکومت شام سے نکل چکا ہے، جلد ہی امام حسین علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی، لہٰذا وہ بڑھ چڑھ کر امام کے استقبال کی باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کو کوئی عہدہ ملے جب امام حسین علیہ السلام کی حکومت جہاں پر قائم ہو جائے۔ یہ کوفہ کا اوورال مزاج تھا۔ لیکن بہر صورت جب امام مکہ میں پہنچے ہیں تو کوفہ کی اوورال سچویشن یہ تھی کہ اہل کوفہ نے انکار کر دیا یزید کی بیعت کا، بلکہ وہ اس بات پہ بھی سوچنے لگے کہ حکومت بنو امیہ کا جو ان کے پاس گورنر ہے اس کو بھی کوفہ سے نکال دیا جائے، اور کچھ خطوں میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔ اب یہ خبر جب ہے ان کے پاس کہ امام علیہ السلام مکہ میں ہے، ان کو سوٹ یہ کرتا ہے ان کے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے جو ان کو لیڈ کرے۔
جو ان کی قیادت اور راہبری کرے بنو امیہ کے خلاف. سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام آئیں یہاں پہ کوفہ میں اور ان کو لیڈ کریں، ان کی راہبری اور قیادت کریں، تو یقینی طور پر یزید کے خلاف ایک حکومت قائم کی جا سکتی ہے. اس زمانے میں کوفہ اور بصرہ یہ دو ایسے شہر تھے، ان دو شہروں پر جس کی حکومت ہوتی تھی پورا عراق ان کے زیر سلطنت ہوتا تھا. لہذا اگر کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جاتی تو پورا عراق آپ کی حکومت کے زیر تسلط آ جاتا، اور یوں یزید کو معزول کیا جا سکتا تھا، جو اب حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں. یا اس کو آپ جب تاریخ کے حساب سے پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں معزول کیا جا سکتا تھا، اس کی سلطنت ختم کی جا سکتی تھی. لیکن جب ہم راہ امامت کی روشنی لے کر اور چراغ لے کر پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اب اس دوران آپ کے پاس موقع تھا کہ دین کی جو تصویر یزید بگاڑ رہا تھا اس کو اس بگاڑ سے روکا جا سکے، اس اصلاح کو نافذ کیا جائے جو اسلام کے اندر اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئیے ذرا آگے پڑھتے ہیں، یہ بہت سمپل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہوئے. کوفہ کا شہر اگرچہ مکہ سے بہت دور تھا، مگر ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر حرم کعبہ چلے گئے ہیں. وہاں کے کئی قاصد امام علیہ السلام کے پاس اہل کوفہ کے خطوں سے بھرے ہوئے تھیلے لے کر آئے. انہوں نے ان خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور یزید کے خلاف ان کا ساتھ دینے اور بھرپور نصرت کرنے کا یقین دلایا. اہل کوفہ نے ایک اجتماع کیا جناب سلیمان ابن سورت خزائی کے گھر میں، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیڈر کے طور پر بلاتے ہیں. لہٰذا وہ امام کو خط لکھیں گے اور اس خط میں اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جناب حبیب ابن مظاہر نے اس مشورے کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایک ہی خط لکھا اور اس خط کے آخر میں ہر قبیلے کے سردار نے اپنی مہر لگا دی، اپنے سائن کر دیے، کل جب امام آئیں گے اور یہاں پہ آ کے مشکلات کھڑی ہوں گی اور اس وقت مشکلات کے دریا کو پار کرنا ہوگا تو بہت سارے لوگ امام کا ساتھ اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ ہم سے تو مجبوراً سائن لیے گئے تھے، ہم نے تو خط پڑھا ہی نہیں تھا کہ امام کو جو خط لکھا گیا اس میں لکھا کیا ہے. سارے لوگ سائن کر رہے تھے، ہم نے بھی سائن کر دیے، سارے لوگ مہر لگا رہے تھے، ہم نے بھی اپنا سٹیمپ لگا دیا اور خط چلا گیا، ہمیں کیا پتا تھا خط میں لکھا کیا ہے. حبیب ابن مظاہر کی رائے یہ تھی کہ ہر کوئی اپنا خط خود لکھے، یا چند لوگ مل کر اپنا خط خود لکھیں، نیچے اپنا نام لکھیں اور پھر اپنے نام اور کے ساتھ مور لگائیں، اور پھر ہم قاصد بھیجیں گے اور وہ قاصد یہاں سے خط آپ کے لے کر چلا جائے گا. لہٰذا مختلف لوگوں کی ٹولیوں نے خط لکھے. حبیب ابن مظاہر کا اور سلیمان ابن سورت خزائی اور تین چار اور لوگ تھے جن کا ایک ہی خط تھا جس کے نیچے ان سب کی مہر لگی ہوئی تھی. یہ خط جمع ہوئے، پہلا قاصد یہاں سے بھیجا گیا، تین تھیلیوں یا تین ٹولیوں میں یہ خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچے. دیکھیے شعبان کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تھے. شعبان کا مہینہ گزر گیا، ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، روزے شروع ہو گئے. 10ویں روزے کو، 10 ماہ رمضان کو پہلا قاصد پہنچا تھا کوفہ سے، جو خطوں کا بھرا ہوا ایک تھیلا لے کر آیا تھا جو اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام لکھے تھے. 2 دن کے وقفے سے دوسرا قاصد پہنچتا ہے مکہ میں 12ویں روزے کو امام حسین علیہ السلام کے پاس. وہ بھی ایک اہل کوفہ کے خطوط کا بھرا ہوا تھیلا لاتا ہے. پھر 2 ہی دن کے بعد دوبارہ 14 ماہ رمضان کو تیسرا اور آخری قاصد آتا ہے. اس کے پاس بھی ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں اہل کوفہ کے خط ہوتے ہیں، اور وہ بھی قاصد بن کر ان خطوط کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے. یوں اہل کوفہ کے 12 یا 18 ہزار خطوط جو بیان کیے جاتے ہیں ان 3 دنوں میں 10 ماہ رمضان، 12 ماہ رمضان اور 14 ماہ رمضان کی تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے جب آپ حرم مکہ میں موجود تھے. امام علیہ السلام نے فوری طور پہ اس پہ ری ایکشن کیا. 14ویں روزے کو، 14 ماہ رمضان کو آپ کو تیسری خطوط کا جو قاصد تھے وہ ملے. اگلے ہی دن یعنی 15 ماہ رمضان کو آپ نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. جو کوفہ والوں کے اوپر فوری طور پر اعتماد کرنا، جیسا کہ آپ جتنی تاریخیں پڑھیں گے، چونکہ وہ مختلف مزاج کے اور عجیب مزاج کے لوگ تھے، ایک دم جذباتی ہو کے کسی ایک سا چیز کے اوپر فیصلہ کر لیتے تھے اور پھر ان کے جذبات ایک دم بیٹھ بھی جایا کرتے تھے. آپ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا اس کو بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اہل کوفہ کو ہی خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، کاش میری تم سے شناسائی نہ ہوئی ہوتی، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، کاش تمہیں مجھ سے کوئی برا حاکم ملتا
اور مجھے تم سے اچھے لوگ ہوتے، میری تم سے شناسائی اور جان پہچان بھی نہ ہوتی۔ بعض خطبوں میں تو ایسے الفاظ ہیں گویا کہ آپ پروردگار سے موت مانگتے تھے کہ ان اہل کوفہ کی سازشوں، ان کے مزاجوں کے بدلے میں مجھے اگر موت کا سکون مل جائے تو وہ زیادہ میرے لیے باعث سکون ہوگا۔ یہ وہی کوفہ ہے، پھر یہ وہی کوفہ ہے جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غداری کی گئی، آپ کے ساتھ ساتھ نہیں دیا گیا، لہٰذا ان کے اس مزاج کو فوری طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، یہ میرے نمائندے ہیں، یہ میرے قابل وثوق اور قابل اعتبار شخصیت ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ تمہارے خطوط کی تصدیق کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا کوفہ کے حالات وہی ہیں جو خطوں میں مجھے لکھے گئے تھے، کیا تم لوگ تیار ہو یا نہیں۔ اگر انہوں نے مناسب جواب بھیجا تو میں پھر تمہارے پاس آنے کا فیصلہ کروں گا۔ جناب مسلم ابن عقیل وہاں گئے، ان کے ہاتھوں پہ 12,000 سے زیادہ افراد نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات وہی ہیں جو خطوط کے اندر تھے، آپ تشریف لے آئیے، کوفہ آپ کے لیے تیار اور آمادہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کی اس نصرت کے وعدے کے اوپر اور اس مدد کے وعدے کے اوپر مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ صرف اس بنیاد پر نہیں تھا، اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ ذرا اس پیراگراف میں ہم پڑھتے ہیں۔ ادھر انہی دنوں میں حج کے ایام بھی آ گئے تھے اور پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر ایک دن اچانک خبر آئی کہ کوئی قاتل امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں مکہ پہنچ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے عزیز و اقارب اور دوست سبھی پریشان ہو گئے کہ مکہ تو امن کا گھر ہے، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بھی سکون سے رہنے کی جگہ میسر نہیں۔ ان حالات میں سبھی جانتے تھے کہ اب امام حسین علیہ السلام کوئی اہم اور بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، امام علیہ السلام کو انہی دنوں خبر ملتی ہے کہ حاجیوں کے لباس میں ایک سے زیادہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے احرام کی چادروں کے اندر آلہ قتل چھپا رکھے ہیں، اور وہ موقع ملتے ہوئے کسی جگہ بھی گمنام حالت میں امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان حالات میں بھی اس طرح سے گمنامی کی شہادت آپ کو ملے جیسا کہ مدینہ میں کوشش کی جانی چاہیے تھی، کوشش کی جا رہی تھی۔ لہٰذا آپ ایک مقصد کے اوپر قربان ہونا چاہتے تھے اور گمنام طور پر شہید نہیں ہونا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب پوری امت مکہ میں اکٹھے ہو کر ایام حج کو بجا لا رہی ہے، 8 ذی الحج کو لوگ عرفات جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو دعائے عرفہ کے خالق، میدان عرفہ کے عاشق اسی دن وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور حج کو ترک کر کے سرزمین کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ چونکہ اس دوران جان بچانا واجب تھا، تحریک کو آگے بڑھانا واجب تھا، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ضروری تھا، اسی لیے آپ سوچ رہے تھے کہ اب میں کوئی اس حوالے سے بڑا فیصلہ کروں گا۔ اگلی صبح امام علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب لوگ تو ویسے بھی آپ کے پاس آتے تھے، حالات ایسے ہو چکے تھے، یہاں قاتل آ گئے ہیں، ادھر سے بلاوے آ رہے ہیں اور دعوتیں آ رہی ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے۔ یہ جگہ پر امن نہیں رہی، وہ جگہ جہاں جانوروں کو امان حاصل ہے، جہاں چوپایوں کو امان حاصل ہے، جہاں پرندوں کو امان حاصل ہے، وہاں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان حاصل نہیں۔ قاتل جا بجا گھوم پھر رہے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، لہٰذا امام نے اگلی صبح اپنے جاننے والے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا، میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی بھی ہم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے، میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ لوگ جب روک رہے تھے، میں کافی ساری چیزیں نوٹ کر کے آپ کے لیے لایا تھا، جن لوگوں نے آپ کو روکا اس میں عبداللہ ابن زبیر شامل تھے، عبداللہ ابن عمر شامل تھے، اور محمد حنفیہ شامل تھے، ابن عباس تھے، جناب عبداللہ ابن جعفر تھے، اور یہ کوششیں، یہ گفتگویں ہوئیں۔ خاص طور پہ عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ میں خاص طور پہ کرنا چاہتا تھا کہ جنہوں نے بیعت کرنے کا مشورہ دیا امام علیہ السلام کو، اور دیگر کچھ مشورے بھی دیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا تھا، جو بظاہر امام کو روک رہے تھے لیکن بڑی شدت سے خواہش مند تھے کہ امام مکہ سے چلے جائیں تاکہ ان کو مرکزیت مل جائے۔ ان کے امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر کو مرکزیت نہیں مل رہی تھی، اس لیے
ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے زبان سے کہ نہ جائیے، دوسری طرف ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جانا ہے تو فلاں فلاں علاقوں کی طرف ہی رخ کریں، وہاں شاید آپ کو امان مل جائے۔ گویا کہ وہ زبان حال سے چاہتے تھے کہ امام روانہ ہو تاکہ مجھے مکہ میں مقام مل سکے، مرکزیت مل سکے۔ اسی طریقے سے جناب محمد حنفیہ جو امام حسین علیہ السلام ان کو مدینہ میں کچھ ذمہ داریاں دے کر آئے تھے، مگر حج کرنے کے لیے ایام حج چونکہ آ گئے تھے تو محمد حنفیہ بھی مکہ پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں دوبارہ انہوں نے امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، سرزمین عراق کی طرف وہ نہ جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی خوبصورت گفتگو ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، ایک گفتگو جو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کی، یہ بڑی مہم گفتگو ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں اپنے دربار میں بلایا تھا۔ جب امام علیہ السلام صحیح و سالم حالت میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چل پڑے تو ولید کو معزول کر دیا گیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا اور امام سے بیعت زبردستی کیوں نہیں لی۔ اس جرم کی وجہ سے اس کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ عمر ابن سعید کو والی مدینہ یا گورنر مدینہ بنا لیا گیا تھا۔ اب وہ گورنر مدینہ بھی ایام حج میں مکہ میں آ گیا تھا۔ جب امام مکہ چھوڑ رہے تھے تو وہ والی گورنر جو ولید کی جگہ گورنر بنا تھا وہ بھی مکہ میں موجود تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کچھ سورسز کو استعمال کر کے والی مدینہ اور گورنر مدینہ سے ایک امان نامہ لکھوا لیا تھا امام حسین علیہ السلام کے نام کہ آپ کوفہ نہ جائیے، آپ کو یہاں امان گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی، آپ کو سیکیورٹی ملے گی یا جس طرح سے بھی ہے یہ امان نامہ آپ کو میسر ہوگا، لہٰذا آپ نہ جائیے۔ اور عامر ابن سعید کا ایک بھائی ہے جس کا نام یحییٰ ابن سعید ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے کر مقام تنعیم تک گئے تھے جہاں آپ نے اون و محمد کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے بھی کیا تھا اور عراق سے جانے سے منع کیا تھا۔ بلکہ آپ سے عرض کروں یہ وہ پہلا موقع تھا جہاں کربلا کی پہلی جھڑپ ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا تھا اور عراق جانے کا حتمی فیصلہ صادر کیا تھا مقام تنعیم کے اوپر۔ تو اس وقت جو یحییٰ ابن سعید تھے انہوں نے چونکہ ان کے ہمراہ کچھ فوجی بھی گئے تھے تو انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کو واپس لانے کے لیے، جس پر آپ کے ہمراہ جو افراد موجود تھے، ظاہر ہے آپ کے ہمراہ حضرت عباس بھی تھے، حضرت علی اکبر بھی تھے، حضرت امام زین العابدین بھی تھے، ہاشمی جوش تھا آپ کے ساتھ۔ تو وہاں ایک پہلی جھڑپ ہوئی، ان تازیانوں کے ساتھ ہاشمی جوانوں نے دشمن کے سپاہیوں کو بھگا دیا اور یوں یحییٰ ابن سعید جو ہیں وہ وہاں سے نامراد واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا دیا تھا۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مکہ چھوڑنے پر آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کو یہ کہہ رہے تھے آپ یمن چلے جائیے، کسی اور شہر چلے جائیے، مگر کوفہ نہ جائیے۔ تو امام علیہ السلام نے جب سب کو اکٹھا کیا تو آپ نے عجیب و غریب خطبہ دیا۔ امام نے کہا مجھے روکنے والوں میری بات سنو، مجھے روکو نہیں، میرے ساتھ چلو۔ من کان فینا بادلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا۔ جو دو کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے، میں ہجوم لے کر نہیں جاؤں گا، ہر کوئی میرے قافلے میں چل بھی نہیں سکتا ہے، جا بھی نہیں سکتا ہے۔ دو کوالٹیز جس میں پائی جاتی ہیں، مجھے روکے نہیں وہ میرے ساتھ چلے۔ فرزند رسول وہ کون سی دو کوالٹیز ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی یہ تم میں سے جو کوئی بھی ہم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے، گویا کہ آپ علم امامت سے بتا رہے تھے آنے والا وقت ایسا ہوگا ہم پر مشکل پڑے گی، پھر میرے ساتھ جانے والے مجھ پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ تم اگر اتنی محبت کرتے ہو کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کو ہم پر صدقہ کر دو گے اور نچھاور کر دو گے تبھی قافلہ حسین میں آنا، مگر نہ ہرگز مت آنا۔ یہ پہلی چیز تھی شرط۔ دوسری کوالٹی اور دوسری شرط یہ تھی کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں لقاء اللہ ہے، ذات پروردگار سے ملاقات ہے، میرے ساتھ جانے والے بھی میرے ساتھ ہی خدا کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اگر موت کی تیاری ہے اور خدا سے ملاقات کی تیاری ہے تو تبھی میرے ساتھ آنا، وگرنہ ہرگز میرے ساتھ نہ آنا۔ اس لیے یہ دو شرطیں، میں مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی ہم پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے وہ ہمیں روکے نہیں، ہمارے ساتھ چلے۔ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ تعالی، میں انشاءاللہ کل صبح کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر اپنے پرائے سب ان کو کوفہ جانے سے روکنے لگے، مگر امام علیہ السلام کہتے تھے یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں کوفہ روانہ ہو جاؤں۔
میرے عزیز دوست، جب امن کی جگہ بھی اولاد رسول کے لیے غیر محفوظ ہو گئی تو حج کے عاشق امام نے حج کیے بغیر 8 ذی الحجہ کو مکہ شہر بھی چھوڑ دیا، اور ان کا کارواں کوفہ کی طرف چل پڑا۔ سفر کے دوران موسم سخت گرم تھا اور حالات اس سے بھی زیادہ تلخ اور سنگین تھے، مگر امام کا قافلہ سارے خطرات کے باوجود کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کوفہ کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ تاریخ نے 18 یا پھر 24 اس کے بیچ پڑاؤ لکھے ہیں، یعنی جب آپ نے چھوڑا تھا مکہ کو اور پہنچے تھے سرزمین کربلا، کتنی جگہوں پر آپ کا قافلہ رکا، سامان اترا، خیمے نصب ہوئے، اس کی کم سے کم تعداد 18 بیان کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 24 بیان کی گئی ہے۔ مختلف لوگوں کی ملاقاتیں ہیں، آپ کی مختلف باتیں ہیں، آپ کے مختلف خطبے ہیں، مختلف واقعات ہیں جو اس دوران سفر میں پیش آئے۔ آپ کربلا کا میپ ضرور دیکھتے ہوں گے کہ امام کن رستوں سے ہوکر گئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل اس میپ کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ سارے خطرات بھرا سفر تھا۔ اس سفر میں آپ روزانہ کوفہ کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ ابھی کوفہ سے تھوڑے فاصلے پر تھے کہ ہور کے لشکر نے امام علیہ السلام کے قافلے کو روک دیا اور وہ کوفہ کے رستے میں رکاوٹ بن گئے۔ ایک عمومی سوال جو بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں، جب آپ کو دعوت کوفہ سے آئی تھی تو آپ کربلا کیوں گئے؟ اس کا جواب اس جملے میں ہے، آپ کوفہ ہی جا رہے تھے۔ آپ 22 ذی الحجہ تک، مقام ذو حسن تک آپ کوفہ کی طرف رواں دواں تھے، ارادہ بھی کوفہ کا تھا۔ 22 ذی الحج کو مقام ذو حسن پہ یا قصر بنی مقاتل پہ ہور آئے اور انہوں نے کوفہ جانے کے رستے کو کاٹ دیا، رکاوٹ پیدا کر دی اور آپ کو کوفہ جانے سے روک دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کا رخ ایک اور رستے کی طرف موڑ دیا۔ اب سامنے کوفہ تھا، کوفہ تو ہور جانے نہیں دے رہے، آپ نے 7 ٹیلے موجود تھے، پہاڑ تھے، پہاڑوں کی اوٹ اور ٹیلوں کے ساتھ جو رستہ نکلتا تھا، غیر معروف رستہ وہ انتخاب کیا، اس پر اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن ہور نے کیا کیا؟ ہور وہاں کھڑا نہیں رہا، نہ ہی ہور واپس کوفہ چلا گیا، بلکہ ہور نے کیا کیا؟ دوسری طرف ہور اور اس کے سپاہی بھی امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تاکہ امام کو کوفہ جانے سے روکے رکھیں۔ اب امام کا قافلہ کوفے کا رستہ چھوڑ چکا ہے، سائیڈ پہ ایک رستہ ہے ان پہاڑوں کی اوٹ سے نکل رہا ہے، اس جانب چل پڑے ہیں، مگر ساتھ میں کوفہ جو ساتھ میں ہور کا قافلہ ہے وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ 1000 سپاہیوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے۔ ابھی وہ رکاوٹ بنے ہوئی ہیں کہ اگلی طرف سے کسی اور رستے کے اوپر امام حسین علیہ السلام جا کر کوفہ نہ پہنچ جائیں۔ بالآخر یہ قافلہ سخت گرم موسم اور انتہائی مشکل حالات میں 24 دن لگاتار سفر کرنے کے بعد جمعرات کے دن 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ 24 دن کا سفر، مکہ سے کعبہ، کعبہ سے کربلا تک، سخت موسم ہے۔ یہ تقریباً اگر آج آپ ماشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہے، آپ اس کو گوگل کریں یا اے آئی سے پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تقریباً مئی جون کا مہینہ تھا، یا بلکہ یہ تقریباً جولائی کا مہینہ بنتا تھا۔ میرے اپنی کیلکولیشن کے مطابق واقعہ کربلا شاید اگست کی 10-11 تاریخ کے آگے پیچھے ہوا، جو اے آئی کے معلومات کے مطابق ہے۔ تو امام علیہ السلام اس سخت گرم موسم میں سفر کر رہے تھے۔ 24 دن لگے آپ کو کعبہ سے کربلا پہنچنے تک۔ جمعرات کا دن تھا، 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا پہنچے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو یہاں روکتے ہیں، اس چیپٹر کے آخری 1-2 پیراگراف رہ گئے ہیں، اس کو اگر ہم کل پڑھ کے تو اس کے ساتھ ہی اگلا چیپٹر بھی منسلک کر دیں۔ سجاد بھائی، ریکارڈنگ اگرچہ آن ہے لیکن اس پہ مشورہ کیا دیتے ہیں کہ ہم اس کو پھر اب اگلے لیکچر کے لیے رکھ لیں؟ جی بالکل، وہ ٹائم کیونکہ کافی ہو رہا ہے تو کال کریں گے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل یہاں سے شروع کریں گے، اور یہاں ابھی سائیڈ لائنز پہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کربلا سے متعلق اہم ہیں۔ ابھی تمہارا دوسرا لیکچر چل رہا ہے اور یہ 15 لیکچر کی سیریز ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ ان تمام لیکچرز میں ہمارے ساتھ رہے اور تاریخ کربلا کو حقیقت میں مطالعہ کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے آپ کے پاس واقع کربلا تحریک کربلا کی صورت میں نمودار ہوگا، اور کیسے نظریہ کربلا ہمیں قدم بقدم ملے گا جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، ہماری روش حیات کو بھی انشاءاللہ تعالی بدل دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔